آپ جانتے ہیں کہ دوستو مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ مچھلی کے منہ میں زبان نہ ہونے کے ساتھ ساتھ مچھلی ذبح کیوں نہیں کی جاتی اور پھر بھی یہ حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، یہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو مچھلیوں کے متعلق حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، مچھلیاں آبی جانور ہیں جسے سرد خون والا جانور بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، مشہور کتاب کاشفۃ العلوب کے صفحہ نمبر 169 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان رکھی تھی، لیکن واحد مچھلی ہے کہ جس کے منہ میں زبان نہیں رکھی گئی۔ مچھلی کے منہ میں زبان نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سبھی فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اسے مسخ شدہ حالت میں زمین پر نیچے پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ناظرین، ابلیس سمندر کی طرف چلا گیا جہاں اس کی سب سے پہلی ملاقات مچھلی سے ہوئی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ کس کو سنایا؟ مچھلی کو سنایا اور کہا کہ آدم دریاؤں اور سمندروں میں شکار کرے گا اور مچھلیوں کو اپنی خوراک بنائے گا، جس پر مچھلیوں نے تمام سمندری جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی سنائی۔ مچھلیوں کو یہ کہانی سنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو زبان جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ ایک دن ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا اور پوچھنے لگا کہ ہر جانور کی زبان ہوتی ہے لیکن مچھلیوں کی زبان نہیں ہوتی، اور مزید یہ کہا کہ مچھلی صرف پانی میں ہی کیوں تیرتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اسے یہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی میں چل سکے، لیکن افسوس کہ مچھلی نے خود پر ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے محروم ہو گئی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کون سا ظلم؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور حکم دیا کہ سب فرشتے اسے سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا اور کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں، اور جرم کی پیدائش میں ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ ابلیس حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور کہنے لگا کہ انسان زمین پر ظلم کرے گا، اور اس وقت مچھلیاں زمین پر چلا کرتی تھی اور ان کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھڑکایا اور کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں خنجر سے کاٹ دے گا۔ مچھلی نے جب یہ سب سنا تو سمندر میں تمام آبی جانوروں کو انسان کے خلاف بھڑکانے لگی، تو یوں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کے منہ میں وبال پیدا کر دیا، اور یہ حکم نافذ کر دیا گیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، بلکہ تمہاری حد ہم نے پانی تک محدود کرتی ہے، تم جب بھی پانی سے باہر نکلو گی خود ہی تڑپنے لگ جاؤ گی۔ اس لیے مچھلیاں جب پانی سے جدا ہوتی ہیں تو وہ تڑپنے لگتی ہیں اور ان کا سارا خون اکٹھا ہو کر گلے میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو زندہ ذبح نہیں کیا جاتا۔ کسی بھی جانور کو ذبح کرنا اس لیے واجب ہے کہ جانور کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ رب العزت نے مچھلی پر قانون نافذ کر دیا ہے کہ جب بھی پانی سے باہر آئے گی تڑپنے لگ جائے گی اور اس کا سارا خون اس کے گلے میں جمع ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مچھلی حلال جانور ہے، اور اس کی وجہ سے مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ اناف کے قریب سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی کا کھانا حلال ہے، باقی سارے جانور جتنے بھی ہیں ان کا گوشت حرام ہے اور ناجائز ہے۔ دوستو، اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔